اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریحان زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف ریحان زیدی۔ آج کی ہماری ویڈیو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوگی، اس لیے کہ ان کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ مولا کی وہ ہستی ہے کہ جن کے فضائل خداوند عالم قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ تفسیر فرات کوفی میں ابن عباس کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شمس سے مراد یہاں کے اوپر رسول خدا کی ذات ہے، اور قمر سے مراد یہاں کے اوپر مولا امیر المومنین کی ذات ہے، اور نہار سے مراد یہاں کے اوپر حسنین کریمین ہیں، اور لیل سے مراد یہاں کے اوپر بنو امیہ ہے، تاریک رات۔ تو قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو فضائل ہر جگہ کے اوپر ملیں گے، اور اسی طریقے سے امام کے جو دشمن ہیں ان کے جو رذائل ہیں وہ بھی آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گے۔ 4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 2 پوائنٹ اس ویڈیو میں کور ہوں گے اور 2 پوائنٹ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی 9ویں جلد میں فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ مولا کا ایک غلام تھا کہ جس کا نام تھا قمبر۔ یہ قمبر امام علی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا اور امام کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ یہ تلوار لے کر امام کے پیچھے، جب بھی امام کہیں جاتے تھے تو یہ اپنی تلوار لے کر امام کے پیچھے جاتا تھا تاکہ امام کی دشمنوں سے حفاظت کر سکے۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ قمبر تم میری حفاظت کیوں کرتے ہو؟ اس نے فرمایا کہ مولا میں آپ کی حفاظت اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم میری زمین والوں سے حفاظت کرو گے یا آسمان والوں سے حفاظت کرو گے؟ قمبر نے کہا کہ میں آپ کی حفاظت زمین والوں سے کروں گا۔ امام نے فرمایا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی زمین والا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ امام علیہ السلام کے یقین کا عالم تھا۔ عزیزان گرامی، دوسرا پوائنٹ جو آتا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اور انسانی ہمدردی، انسانوں کے ساتھ امام علی کا کیا سلوک تھا۔ ایک اعرابی آتا ہے رسول اکرم کی خدمت میں اور رسول اکرم کے پاس اپنی بھوک کی شکایت لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت ہی بھوکا ہوں۔ جب وہ اعرابی رسول خدا کے پاس آتا ہے، رسول خدا اپنی کسی بیوی سے فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ کھانے کو ہو تو اس غریب کو بھی دے دو۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، یعنی گھر میں ہمارے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رسول خدا کی خدمت میں امیر المومنین بیٹھے تھے، امیر المومنین کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس خدمت کو میں انجام دوں گا۔ امیر المومنین جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اور جناب سیدہ کے پاس آ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس بچی ہوئی غذا ہے جو ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کھانے کو رکھی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہی غذا دے دیں۔ جب وہ اعرابی امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے، یعنی امیر المومنین کے گھر وہ جب آتا ہے اعرابی، تو امیر المومنین اسے وہ کھانا کھلاتے ہیں جو خود ان کی ضرورت کا کھانا تھا، جو بچا ہوا کھانا تھا، تازہ کھانا بھی نہیں تھا، وہ بچا ہوا کھانا تھا جو کہ امیر المومنین اور جناب سیدہ نے اپنے لیے رکھا تھا۔ لیکن وہ بھی امیر المومنین کا یہ ایثار تھا کہ امیر المومنین اسے بھی اس اعرابی کو دے دیتے ہیں، اور وہاں کے اوپر ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے، امام اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ اس چراغ کو بجھانے کے بعد امام ایک خالی برتن اپنے سامنے رکھتے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس اعرابی کے سامنے کہ وہ بھی وہ کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ اس اعرابی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی مجھے کھلا رہے ہیں اور وہ شرمندہ ہو۔ اس وجہ سے امام نے یہ سوچا کہ کہیں یہ شرمندہ نہ ہو، تو لہٰذا امام یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بھی اس کھانے میں شریک ہے، وہ بھی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ اعرابی سیر ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خدا کو امیر المومنین کی یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ خدا قرآن کی یہ آیت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔
تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور اس کے اندر یہ ذکر ہوگا کہ شہادت سے امیر المومنین کے کچھ پہلے کے واقعات آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور شہادت کے بعد کے کچھ واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔